رضا کا شیر جب سرحد پہ جا کے بولے گا. برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے ایک مسئلہ سنو. سلام کرنا سنت ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پورا مسئلہ جان رہے جذباتی مسلمان ہیں. سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. ایک محفل میں کوئی سلام کیا، کوئی ایک فرد جواب دے دیا، سب کی واجب ادا ہو گئی. لیکن انوار اشرف اپنے مزاج کے مطابق کہے گا کہ ستم زدوں کو ستمگر سلام کرتا ہے، ستم زدوں کو ستمگر سلام کرتا ہے، تو آشیشوں کو پتھر سلام کرتا ہے. یزیدیوں کا قبضہ ہے فرات پر، لیکن حسینیوں کو سمندر سلام کرتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اہل سنت. محبت سے جواب دیے. السلام علیکم. اپنے ذہن کو میرے ذہن سے ملا دیجیے. جو کچھ معافی ضمیر میں لے کر آیا ہوں آپ کے قلوب کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد اشرف انبیائہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. پیدا جہاں پہ ہونا تھا پیارے رسول کو. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. پیدا جہاں پہ ہونا تھا پیارے رسول کو، رب نے اسی زمین پہ کعبہ بنا دیا. پیدا جہاں پہ ہونا تھا پیارے رسول کو، رب نے اسی زمین پہ کعبہ بنا دیا. اور میرے سرکار کا لایا ہوا پیغام زندہ ہے. مسلمان بچ گئے لاکھوں مگر اسلام زندہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی سلام نہیں سنتے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی آپ یہاں سے سبحان اللہ بول رہے ہیں، سرکار مدینے سے سن رہے، کہہ دو سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں نبی سلام نہیں سنتے ہیں. لوگ کہتے ہیں سرکار سلام نہیں سنتے ہیں. انوار اشرف کہتا ہے تم اپنی جہل کا اعلان عام کرتے ہو. جو لوگ کہتے ہیں نبی سلام نہیں سنتے ہیں، ان کے تعلق سے تم اپنی جہل کا اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو، پھر بھی یہ کام کرتے ہو. نبی اگر نہیں سنتے صدائے امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ واہ 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 واہ. پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ جب میں نے کہا کہ ہم نبی کو سلام کرتے ہیں، نبی سنتے ہیں، تو کسی نے میرے دامن کو تھام لیا. انوار اشرف تمہاری آواز یہاں سے بلجس روڈ نہ پہنچ سکتے. کیا تمہاری آواز میں اتنی طاقت آ گئی ہے؟ مدینہ کئی ہزار کوس دوری پہ ہے، کیا مدینہ تمہاری آواز آتی ہے؟ میں نے کہا نادان یہ 4 مصرع سن لے. اندھیرے میں بھی اہل دل، اندھیرے میں بھی اہل دل، اندھیرے میں بھی اہل دل اجالا دیکھ لیتے ہیں. جب آنکھیں بند کرتے ہیں مدینہ دیکھ لیتے ہیں. بس پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجیے یا رسول اللہ. اندھیرے میں بھی اہل دل اجالا دیکھ لیتے ہیں، جب آنکھیں بند کرتے ہیں مدینہ دیکھ لیتے ہیں. اور ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ آپ
ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں. قریب کیجیے ذہن کو. عقیدہ ہے نبی جیسا کوئی زور سے نبی جیسا. ایک ایسا نقطہ سناؤں گا, جب تک زندہ رہو گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوتا رہے گا. مر جاؤ گے تمہارا قبر روشن ہو جائے گا. زور سے کہنا نبی جیسا. ادھر والے نبی جیسا. نبی جیسا. حضرت مفتی فاروق صاحب قبلہ ہے. یہ مسجد بیت السلام کے امام ہے. یہ ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہیں, ہاتھ باندھ لیے. مفتی فاروق صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے لوگ کھڑے ہیں. دو آدمی آئے سفید لباس پہن کر کے مفتی فاروق صاحب کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے. نماز پڑھا رہے ہیں, 4 رکعت نماز پڑھائے. نماز پڑھانے کے بعد مفتی فاروق صاحب نے کہا نادان تمہاری نماز نہیں ہوئی. ان دونوں سے کہنے لگے تمہاری نماز نہیں ہوئی. دونوں نے کہا امام صاحب نماز نہیں ہوئی ہے. میرا بدن پر, میرا کپڑا پر, میرا جسم پر ہم رکوع کیے ہیں, ہم سجدہ کیے ہیں, ہم قعدہ کیے ہیں, آخر نماز نہیں ہوئی. تو مفتی فاروق صاحب کہیں گے نادان جانتا نہیں ہے جب امام نماز پڑھائے اس کے برابر کھڑا ہونے کا حکم نہیں ہے, اس کے پیچھے کھڑا ہونے کا حکم ہے. اب ذہن کو قریب کرو, سوچو, پہلے دور کرو مفتی فاروق صاحب کو امام کس نے بنایا ہے. آپ کہیں گے دنیا والوں نے امام بنایا ہے. مفتی فاروق صاحب کو امام کس نے بنایا ہے. کمیٹی کے حضرات نے بنایا ہے. دنیا والا جس کو امام بنا دے اس کی برابری اگر کوئی کر رہا ہے اس کی نماز باطل ہو جا رہی ہے, اس کی نماز ختم ہو جا رہی ہے. میرے نبی کو اللہ نے نبیوں کا امام بنایا ہے. جو میرے نبی کی برابری کرے گا اس کا ایمان باطل ہو جائے گا. اس کا ایمان زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد, واہ 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 واہ. زور سے کہہ دیجیے نبی جیسا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ دعائیں ہیں ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں ان کی آواز کے لوگ کھائے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. یہ خوش بختی ہماری کہ جس کی پوری دنیا سننے کے لیے بے قرار ہے وہ ہمارے ہاوڑا میں رہتے. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی جیسا. زور سے نبی جیسا. نبی کی بات تو نرالی. نبی کے غلاموں کا حال دیکھو. چلو بریلی شریف کہتے ہیں, چلتے ہیں. بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے نام ہے حامد رضا تخلص حجت الاسلام. اتنے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے, لوگ دیکھتے تھے, دیکھتے ہی رہ جایا کرتے تھے. آج کے دور میں لوگ بیان کرتے ہیں اگر حامد رضا کو دیکھنا ہے, حجت الاسلام کو دیکھنا ہے تو حجت الشریعہ کو دیکھ لو. لوگ اتنے خوبصورت حامد رضا کے جب وہ چلتے تھے اپنے چہرے پہ رومال ڈال کے چلا کرتے تھے, رومال رکھ کے چلا کرتے تھے. پاکستان کا ایک علاقہ ہے نام ہے کراچی. ایک بازار سے گزر رہے ہیں, مریدوں کا قافلہ ہے. حجت الاسلام چلے جا رہے ہیں, مریدوں کا قافلہ چل رہا ہے. ہوا کا جھونکا آتا ہے, رومال ہٹ گیا, پھر حضرت رومال رکھ لیتے ہیں. مرید آگے بڑھے, حضرت چل ہی قدم گئے تھے. ایک مودی, ایک تیلی, ایک ہندو دھرم کو ماننے والا اپنی دکان میں بیٹھا تھا. دوڑا دوڑا آیا, حضرت کے قدم پر گر گیا. اپنی زبان میں عرض کرتا ہے مہاراج, مہاراج ہم آپ کے دھرم کو قبول کرنا چاہتے ہیں, ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. حضور ہم کو کلمہ پڑھائیے, اپنے دھرم میں شامل کر لیجیے. حضور حجت الاسلام اس کو اٹھاتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, کلمہ پڑھاتے ہیں. شرفی بیعت سے مصرف کیے. حضرت ادھر گئے, مودی اپنی دکان میں گیا. اب اگل بغل کے تمام مسلمان دکاندار اس مودی کو گھیر کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے اے مودی, اے بڑھیا بتا تو صحیح, تو اپنے دھرم میں بڑا وہاں کا پرستان ہوتا ہے, تو بڑا سخت ہوتا ہے, آخر کیا بات ہے؟ بریلی کے مولانا کے اندر تو نے کیا دیکھا؟ ایک لمحے میں اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا. اس مودی نے کہا جب ان کے چہرے سے رومال ہٹا میری نگاہ پڑی, دل سے آواز آئی اے مودی سن, 1400 سال کے بعد بھی جب غلام مصطفیٰ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے تو 1400 سال پہلے ان کے نبی کا چہرہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, قصد جنت کانفرنس. واہ واہ واہ, زندہ باد. نوجوانوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا کچھ یاد حسین سے تقریر کیجیے گا. ہمارا عقیدہ ہے کہ حسین زندہ ہے. کہہ دو
حسین زور سے حسین حسین 11 محرم ہے کربلا کا میدان ہے حسین شہید ہو گئے علی اکبر شہید ہو گئے پورا کنبہ لوٹ گیا ہے کوئی نہیں بچا ہے امام حسین کے بیٹے زین العابدین تھے پاؤں میں زنجیر ہے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے 11 محرم کے صبح کو امام زین العابدین کو کربلا میں لایا گیا عورتیں بھی ہیں امام کی بہن حضرت زینب بھی ہیں سب سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں امام زین العابدین کربلا میں لائے گئے حسین کا سر سے بلند ہے امام زین العابدین اپنے بابا کا سر دیکھتے ہیں ہلکی سی مسکراہٹ آئی ہلکی سی مسکراہٹ آئی ایک یزیدی بغل میں کھڑا تھا دوسرے سے کہنے لگا دیکھو حسین کا بیٹا مسکرا رہا ہے دوسرے نے کہا تب تک کے ذہن برداشت کرے 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے اس کے سامنے اس کے باپ کو شہید کر دیا گیا اس کے سامنے اس کے 6 مہینے بھائی خون کو 6 مہینے بھائی علی اصغر کے خون کو چھالا گیا اس کی بہن سکینہ 6 سال کی ہے بے ہوش ہو رہی ہے کب تک کے ذہن برداشت کرے کب تک کے ذہن برداشت کرے جانتے ہیں یہ بات آہستہ آہستہ یزیدیوں میں پھیل گئی کہ امام حسین کا بیٹا زین العابدین پاگل ہو گیا ہے رفتہ رفتہ یزیدیوں میں بات پھیل گئی زین العابدین مسکرا رہا ہے زین العابدین مسکرا رہا ہے زین العابدین پاگل ہو گیا ہے آہستہ آہستہ زین العابدین کے کانوں میں آواز آئی میری مسکراہٹ پر لوگ مجھ کو پاگل کہہ رہے ہیں امام زین العابدین اپنے ہاتھ کو للکار کر کہتے ہیں جب ظالموں میں پاگل نہیں ہوا ہوں میں اس لیے مسکرا رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میرے بابا کا سر نیزے پہ ہے حسین کا ہوش ہی نہ ہے حسین قرآن کی تلاوت فرما رہا ہے حسین زندہ تھے آج بھی حسین زندہ ہے محبت سے اتنی زور سے آؤ کہ تمہاری آواز کربلا پہنچ جائے کربلا والے سرکار تمہاری آواز کو لے کر کے مدینہ پہنچ جائے اور کہتے نانا جان چلیے